بار دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائے۔ محمد آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں مزید روحانیت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ دعائیں میرے ذمے سب کی دعائیں ہیں، جو جس نے بھی پورا دن یکم محرم سے لے کے اب تک دعاؤں کے لیے کہا ہے، یقیناً ساری دعائیں میں اپنے مولا ولی العصر شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ انجمن دربار حسین کے تمام اراکین کے لیے مولا ان کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اور بانیان کے، خادمین فرش عزا کے، اس امام بارگاہ کے خدام کے، یہاں کی انجمن کے تمام اراکین کے جتنے مرحومین ولایت علی امیر المومنین پر دنیا سے گئے ہیں، مولا ان سب کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے۔ خصوصاً جناب اشرف بھٹی صاحب، جناب حسن عباس صاحب، جناب فیاض حسین بخاری صاحب یہاں پر مالی امور کو دیکھتے تھے، بڑے زبردست، بڑے عظیم سیدزادے مولا کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے۔ پچھلے سال محرم میں یہیں تھے، ملاقات ان سے ہوئی محرم کے بعد، اب وہ ہم میں نہیں۔ شیخ علی حسن صاحب، ان سے بھی ملاقات 5 سفر کو پچھلے سال ہوئی، مگر وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ بڑی خدمات ہیں اس دربار حسین کے لیے شیخ علی حسن صاحب کی، مولا انہیں بھی اپنی بارگاہ میں بلند درجات عطا فرمائے۔ راجہ امجد صاحب کی والدہ اور راجہ سیف علی مرحوم، یقیناً مرحوم ہوتا ہی وہی ہے کہ جس پر رحمت ہو، اور رحمت اسی پر ہوتی ہے جو علی کا ہو کہ دنیا چھوڑے۔ دوسری گزارش، یہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے عزت معاب ہیں، پچھلے مسلسل 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ کرتے ہیں کئی لوگ، چونکہ یہ کافی اچھی پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے صاحب ممبر کی اگر کوئی آ کر یہاں پہ کلمہ پڑھے، لیکن میرا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے۔ اگر آپ اس سے متفق ہوں، ناراض آپ نے نہیں ہونا، مولا آپ کو اس راہ میں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی دور میں بھی علی کا نام لینا آسان نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ اس پر آشوب دور میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یقیناً آپ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنے خاندان میں پہلا شیعہ تھا، اپنے خاندان میں حافظ محمد علی ورک پہلا شیعہ تھا، لیکن میں نے کبھی کسی خطیب، ذاکر یا کسی صاحب ممبر کے پاس جا کے کلمہ نہیں پڑھا، چونکہ کلمہ ہم نے لوگوں کے لیے نہیں پڑھنا، کلمہ ہم نے اس کے لیے پڑھنا ہے جو ولایت علی کی پہلی مبلغہ ہے۔ اور ایک بات، چونکہ آپ مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ میں علی ولی اللہ پڑھ کے داخل ہو چکے ہیں، یقیناً حسین مولا کی عزاداری کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ایک بات سارے صاحبان ہمیشہ یاد رکھیے گا، مولا صادق الفطرت شہنشاہ فرماتے ہیں کہ 4تھے آسمان پر بیت المعمور کے باہر جہاں
طواف کرتے ہیں، ایک پوائنٹ ہی کو کھولیے گا، جہاں آپ طواف کرتے ہیں ملائکہ، وہاں بیت المعمور جو کعبہ سے اوپر ایک مقام ہے چوتھے آسمان پر، اس بیت المعمور کے باہر ایک لوح آویزہ ہے، ایک تختی آویزہ ہے کہ جس پر میرے دادا علی کے شیعوں کے نام لکھے ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کا نام اس پہ ہے، نہ اس میں سے کوئی نام کم ہوتا ہے نہ اس میں کسی نام کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ لینا، مولا صادق فرماتے ہیں اور وہ لوح کسی اور نے نہیں، میری دادی زہرا نے لکھوائی ہے۔ تو بندے شیعہ مرضی سے نہیں ہوتے، بطول کی رضا ہوتا ہے۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ مادر ہے، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جو علی مولا کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، مولا تمہیں عقیدوں میں اور بھی زیادہ پختگی عطا فرمائے۔ اسرار حدیث قصہ کا عنوان آج 5ویں نشست میں داخل ہو گیا ہے، اور کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا، فدن الحسین نحو القصہ، کہ جب میرا لال حسین میری چادر کی طرف ایک مقصد سے آئے، جسے کل کی مجلس یاد ہے۔ آواز تھوڑی سی کھولیے گا، آغاز میں ذرا سپورٹ کی ضرورت ہے۔ فَأَقْبَلَ نہیں کہا، فَدَنَا کہا، حسن مولا کے لیے کہا اقبل الحسن نحو القصہ۔ جب بعد میں علی مولا والا فکرہ سنیں گے اس میں بھی یہی ہے، اقبل علی قصہ کی طرف بڑھے، لیکن جب آقا حسین کا ذکر آیا تو تخصیص سے سیدہ نے فرمایا فدن الحسین نحو القصہ۔ تو آقا حسین نے آ کر چادر کے باہر کیا کہا؟ آ کر اپنے نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ و یا من اختارہ اللہ، آپ پر سلام ہے اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول، اور اے وہ جسے خدا نے چن لیا ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ جو بندے انتظار کر رہے ہیں تمہید لمبی ہوگی، میں نے آج آیہ تطہیر کی تمہید بھی شروع نہیں کی، میں نے ڈائریکٹ کل والے موضوع سے متصل کر دیا ہے تاکہ حدیث قصہ کے 2-4 جملے آج آگے بڑھیں تو میں مکمل کروں۔ پہلے پرچیاں آ رہی ہیں کہ موضوع مکمل کیسے ہوگا حدیث قصہ کا، باقی واقعات کیسے آئیں گے، تو اگر نہیں بھی مکمل ہوا تو ہم اس میں سے وہ چیزیں ضرور جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے یا اس سے روشنی لیتے ہوئے کچھ رازوں تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ اب آگے رازوں کی مرضی ہے وہ کس پر کتنے آفشا ہوں یا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے نانا آپ پر سلام، یا جدہ ہو۔ راجہ صاحب میں ایک ایک لفظ کو اس لیے لے کے چل رہا ہوں چونکہ میں نے حدیث قصہ کے علاوہ کافی ساری تاریخ اور بھی احادیث اور سیرت النبوی پڑھی ہے۔ جب آقا حسین نے آ کر فرمایا اور مولا حسن نے بھی پہلے یہی فرمایا السلام علیکہ یا جدہ ہو، مولا حسن نے بھی جدہ ہو کہا، ساتھ کا یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے آ کے فرمایا اے میرے نانا آپ پر سلام، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ لیکن حسین نے ایک جملہ کہا من اختارہ اللہ، اے وہ جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ کیونکہ میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں، حدیث قصہ مبارکہ ایک پروٹوکول کا نام ہے، یہاں عہدوں سے خطاب ہوا ہے۔ حسین نے آ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ ہو، اے میرے نانا آپ پر میرا سلام۔ حتیٰ کہ مدینے کی مسجد میں صحابہ کہتے ہیں حسن اور حسین اکثر مصطفیٰ کو لوگوں کے سامنے جدہ ہو کہہ کے نہیں، اباتا ہو، اے میرے بابا کہہ کے بلاتے تھے۔
زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا, خیرات مانگیے گا جسے مباہلہ یاد ہے. ایک دفعہ ذرا بھائی توجہ کرنا کہ اکثر مدینہ منورہ میں حسنین کریمین کی یہ سنت تھی کہ وہ اپنے نانا مکرم و محترم کو, نبیوں کے سلطان کو نانا کہہ کے نہیں, یا اباتا ہو, بابا کہہ کر بلاتے ہیں. تو یہاں حدیث قصہ میں جدہ ہو کیوں کہا, جبکہ رسول اللہ جواب میں مولا حسن کو بھی فرما رہے تھے علیک السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے آپ پر سلام. وہ کہہ رہے ہیں جدہ ہو. اگر نانا کا جواب ہونا چاہیے سبتی, مگر نانا فرما رہے ہیں ولدی, کیونکہ نواسے اپنا فرض نبھا رہے ہیں. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگ رہے ہیں. نانا اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. آقا حسین نے آ کے کہا نانا سلام, کہا علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی. حسن مولا کو کیا کہا تھا, ولدی و صاحبہ حوضی. حسین کو کیا فرمایا, یا ولدی و یا شافع امتی. حدیث قصہ جو پڑھ کے آیا ہے اس بندے کو میرا سلام ہے, ورنہ آج 5ویں دن بھی کہہ رہا ہوں کہ جا کے پڑھ لینا, لطف اور زیادہ آئے گا. وہاں کہا صاحبہ حوضی, یہاں کہا شافع امتی. لیکن ہم تو ابھی جدہ ہو اور ولدی پر رک گئے ہیں. جدہ ہو کا جواب ہونا چاہیے تھا سبتی, اباتا کا جواب ہوتا ہے ولدی. حالانکہ یہی حسن اور حسین مدینے میں لوگوں کے سامنے محمد مصطفیٰ کو بابا کہہ کے بلاتے ہیں, بابا کہہ کے بلاتے ہیں, مگر قصہ میں جدہ ہو نانا کہہ کے بلا رہے ہیں. وہاں بابا کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ زمانہ جان لے یہ ابتر نہیں ہے. زندہ باد نہ. ایک بچہ اٹھے اور سینکڑوں کے مجمع کی نظریں اس بچے کی طرف ہو جائے اور جملہ ضائع ہو جائے تو خدا کی قسم مجھے لطف نہیں آیا آپ کے اس بولنے کا. میں فقرہ پھر پڑھ دیتا ہوں. کیونکہ کافر کہتے تھے یہ نعوذ باللہ ابتر ہیں. اللہ نے انا آتینا کل کوثر ایسے نہیں بھیجی, پہلے زہرا کو نازل کیا, پھر فرمایا انا آتینا کل کوثر, محمد ہم نے آپ کو زہرا عطا کی ہیں. آپ ابتر نہیں, آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. یہ ابتر کا راز سید تب کھلا جب شریکت الحسین نے شام کے دربار میں عیسائی راہب کے جواب میں کہا تو جانتا ہے ہم کون ہیں. سفیر روم بھی تھا, اپنے مذہب کا راہب بھی تھا. کہنے لگا آپ کون ہیں. معظمہ فرماتی ہیں ہم کوثر ہیں. کہا کوثر تو اس مبارکہ کا نام ہے جس نے مریم کی آغوش کو عیسیٰ سے آباد کیا. کہاں وہی مبارکہ جو انجیل میں ہے, وہ قرآن میں کوثر ہے, وہ قرآن میں کوثر ہے. وہ محمد کی بیٹی, وہ علی کی ہمسر سفیر روم سر سے دستار اتار کے کھڑا ہوا. آپ کوثر والے ہیں, لیکن ہم نے تو پڑھا ہے انجیل میں کہ جو نسل کوثر ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تیرے بیٹے مارے گئے, تیرے بھائی مارے گئے, تیرے بھتیجے مارے گئے. کیا اس وقت اس دربار میں کوئی کوثر کا تسلسل ہے؟ پردے سے ہاتھ باہر آیا, سجاد کے سر پہ رکھ کے کہتی ہے ھذا من بقیت الکوثر. زندہ باد. آپ جی صدا سلامت. یا علی امیر المومنین. بڑی توجہ بھائی. ھذا من, یہ بیس تھوڑی سی ٹھیک کر کے ایکو ایک پوائنٹ دیجئے گا, آواز نرم ہو جائے, وہ دھمک یہ تھوڑی سی کم ہو, سافٹ رہے آواز. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. توجہ بھائی. ھذا من بقیت الکوثر, یہ ہے کوثر کا بقیہ. تو کہا یہ جو کرسیوں پر ہیں انہوں نے آپ کو کھڑا کیوں رکھا ہے؟ علی کی بیٹی نے 700 کرسی نشینوں کو دے کے کہا
हाजा मिन औलादिल अबतर, ये अब जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना खैरात मांगना। वो पीछे आखिर में ज़ियारत के कमरे तक जितने हाथ उठे हैं, मैं अगला फिक्रा पढ़ूंगा, तुम जमीन पकड़ जाओ। तो मैंने सेवन से खैरात क्यों ली? आज सर अर्श के पाए से भी टकराए तो फिर भी मवद्दत फिल कुर्बा का हक अदा न हो। का ये कौसर का बकिया है, ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये अबतरों की औलादे हैं। का बीबी तारुफ तो करें, का नहनु मिन औलादिल अवातिकिल अवाहिर वजालिसूना हाउलाई मिन औलादिल गवानी अल अवाहिर। हम वो हैं कि जिनकी माओं की चादरें भी उनके बदन से वाकिफ नहीं, और इनकी माओं को पूरी दुनिया जानती है। हाथ उठाना। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबिल्लाह। एक सलवात की तिलावत फरमाइएगा मिलके। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजा कायम आले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो भाई, ये कौसर का बकिया है। ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये अबतरों की औलादे हैं। अबतर उसे कहते हैं जिसकी औलाद ना हो। बीबी ने कहा ये अबतरों की औलादे हैं। कुरान भी सच्चा है, नबी की नवासी सिद्दीक़तुल कुबरा की बेटी है। बीबी अबतर तो वो होता है जिसकी औलाद नहीं होती। आपने कहा ये अबतरों की औलादें हैं, कभी पता न चलता। तुम्हारे 10वें इमाम ने फरमाया अबतरों की औलादें होती हैं, होती किसी और की है, मशहूर इनके नाम से। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो भाई, इन्ना आतैना कल कौसर, ये कौसर का बकिया है। अब बात वहां पे आ गई। हदीस किसा, अस्सलामु अलैका या जद्दाहु, ऐ नाना सलाम। मगर मस्जिद में तो ये कहते थे अबताहु, चूंकि मदीने के मुनाफिकों को पैगाम जाना था, खबरदार मोहम्मद को लावलद न समझना, खबरदार मेरे मुस्तफ़ा को अबतर न समझना। हम हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे ही तो हैं, सिर्फ हसन और हुसैन नहीं, सैयदुस साजिदीन से लेकर वलीउल असर तक ये सारे मुस्तफ़ा के बेटे हैं। हदीस किसा में आगे बढ़ने से पहले इस अबता और वलदी का राज एक 7वें इमाम की ज़बानी सुन लेना। मेरे और आपके 7वें इमाम बाबुल हवाइज सखी इब्न सखी, मेरे मौला मूसा ए काज़िम। शहजादे इसकी बेस थोड़ी सेट करना, इसकी आवाज़ साथ साथ भारी हो रही है, आवाज़ को सॉफ्ट रखें ताकि मैं अगला फिक्रा पहुँचा लूँ। 7वें इमाम सखी इब्न सखी, मेरे बाबुल हवाइज शहनशाह मुअज़्ज़म। आपको नहीं कहा, उनको कहा है मैंने साउंड ठीक करने का। जिसने उधर देखा उन्हें मैं भाई के साथ कुर्सी पे बिठाऊंगा और कहूंगा कि बाकी का आधा घंटा इसे साउंड ऑपरेशन की ट्रेनिंग दे। आपने देखना है मेरी तरफ। मेरे बाबुल हवाइज मौला आम सखी नहीं, सखियों का सखी, बगदाद के बाहर हाथों में हथकड़ियां बांधकर सर उठाकर अली का अली बेटा खड़ा है। बगदाद के शिया सर झुकाकर शर्मिंदगी के मारे हारून के खौफ से कुछ बोल नहीं पा रहे। इमाम ने फरमाया सर न झुकाओ, सर उठाओ। कैदी नहीं, बाबुल हवाइज बन के आया हूं, कैदी नहीं। मैं हाथ उठाना, मैं अबता की तशरीह करने लगा हूं, मैं वलदी की तशरीह करने लगा हूं। हदीस किसा पे मेरी जान भी कुर्बान, खुदा की कसम इसी अबता और वलदी पे पूरा खमसा भी हो, लेकिन मेरे इमाम के इस फिक्रे का हक अदा नहीं हो सकता। इमाम ने फरमाया सर उठाओ, मैं बाबुल हवाइज बन के आया हूं। एक दफा हारून मलून के शरारती वजीर ने इमाम की हथकड़ी को आके हिलाया। हथकड़ी के हिलने से सदा पैदा हुई। हर किसी ने अपनी मारिफत के मुताबिक सुना। किसी ने सुना छन,
کسی نے سنا ٹن، لیکن جو معرفت والے تھے وہ کہتے موسیٰ کاظم کی زنجیر ہلی، آواز آئی اللہ اکبر، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، یہ اسیر منشاء الہی ہے۔ زمانے کے بادشاہوں میں طاقت نہیں کہ انہیں قید کر سکیں، یہ صرف اس کی رضا کے قیدی ہیں۔ اسیر منشاء الہی نے کھڑے ہو کر فکرہ کہا ہم باب الحوائج بن کے آئے ہیں۔ آ کے کہتے ہیں آپ کے تو اپنے ہاتھ بندھے ہیں، انہیں کیسے عطا کرو گے؟ اگر میں نے یہ جملہ بھی یہاں آواز کر کے پڑھنا ہے تو پھر تمہارے عقیدوں میں باب الحوائج اور باب المراد ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے؟ امام فرماتے ہاتھوں کا اور عطا کا تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک ہم، جنہیں دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ کوئی ہے بولنے والا اپنے امام کی عزت پہ تو ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرے امام ہے مدینہ میں، اب عطا کی تشریح کرنے لگوں، ولدی کی تشریح کرنے لگوں، جدہ ہو کی تشریح کرنے لگوں۔ میرے امام ہے مدینہ میں، روز معمول تھا باب الحوائج سخی الاسقیاء مولا امام موسیٰ کاظم صاحب قزم الغیظ کا کہ اپنے نانا کے مرکز پہ روز صبح فجر کے بعد جاتے تھے اور دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہتے تھے السلام علیکہ یا جدہ ہو، پھر اپنے گھر کی طرف واپس جاتے تھے۔ ایک دن ہارون ملون آیا ہوا تھا مدینے، چونکہ یہ تھا عباسی، عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسے نسبت رسول پر بڑا زوم تھا کہ میں مصطفیٰ کے چچا کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید ملعون، میں کہہ رہا ہوں اسے مائک پر، چاہے اسلامیات کی کتابوں میں تم عباسیوں اور امویوں کو جتنا مرضی ہیرو بنا لو، لیکن شیعوں کے دل میں نہ کل ان کا احترام تھا، نہ آج ہے اور نہ آئندہ کبھی رہے گا۔ یہ میرے ساتویں امام کا قاتل ہے اور میرے امام کے اوپر قتل کرنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، اس ظلم کو ٹھیک سمجھنے والوں پر بھی لعنت، آج بھی، کل بھی اور ہمیشہ بھی۔ ہارون نے آ کر ایک دفعہ دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم ابھی فجر کے بعد نانا کی مرکز پر آئیں گے۔ راجہ صاحب وہ ماتمی بھی میرے سامنے کوئی ماتمی ہے شاہ کا جس نے 20 منٹ تمہید سنی ہو اور میرے حصے کے پہلے فکرے پر وہ نہ بول کے دعا دے سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اپنے مسجد سے نماز کے باہر نکلے، گھر جانے سے پہلے نانا کے حرم کی طرف گئے، دوڑ کے ہارون آیا اور رسول اللہ سے نسبت ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن الام، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کی نسل، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام موسیٰ کاظم چلتے ہوئے آئے، معمول کے مطابق دروازے پہ رکے نہیں، سیدھا نانا کی قبر پہ پہنچے، دونوں ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھے۔ ایک دفعہ ہارون کو دیکھا جو روز کہتے تھے نا السلام علیکہ یا جدہ ہو، آواز دے کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابتا ہو، بابا آپ پر میرا سلام۔ زندہ باد۔ جو بندہ خالی ایسے دیکھتا ہی رہ گیا اگلے جملے پہ بھی دیکھتا رہ جائے گا۔ بابا آپ پر میرا سلام۔ ہارون ایک دفعہ پلٹا، لیل المظلم، سیاہ رات کی طرح اس کا چہرہ کالا ہو گیا، غصے میں کہتا ہے یہ تو ہماری ضد ہوئی نا، روز نانا کہہ کے سلام کرتے تھے، آج بابا کہہ کے کیوں سلام کیا؟ میری ضد میں کہا ہمیں کسی سے ضد نہیں، ہمارا اپنا ہی فضائل بہت ہے۔ جو ہی امام نے نانا کو بابا کہہ کے سلام کر کے قبر سے ہاتھ اٹھایا، قبر محمد سے آواز آئی علیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے۔ علی امیر المومنین۔ اس آواز
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بیٹا آپ پر بھی آپ کے بابا کا سلام ہو. اب پتہ چلا یہ ان کی مرضی ہے، جب جی چاہیں مصطفیٰ کو جدہ ہو کہیں، جب جی چاہے ابتا ہو کہیں. اسی لیے جو حسنین سارا دن ابتا ہو کہہ کے بتاتے تھے کہ ابتر نہیں، ہم اس کے کوثر ہیں، ہم اس کی خیر کثیر کے بیٹے ہیں. تو وہی حسن اور حسین جب حدیث قصہ میں آئے، چونکہ اب یہاں گھر کے اندر ہیں، یہاں پروٹوکولز اور ہیں، یہاں ماں کی چادر نوری حجاب ہے جس کا احترام ہے. وہ جو محمد سے اجازت کے بغیر کبھی مسجد میں آ کے گود میں، کبھی سجدوں کے اندر تسبیح الہی بن کے شامل رہے، وہ ماں کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے جو اللہ کی نماز میں بھی محمد سے پوچھ کر نہیں آتا، وہ سیدہ کی چادر کے باہر کہہ رہا تھا اتأذن لی، کیا مجھے اذن ہے نانا میں بھی اندر آ جاؤں. جو ہی سلام کیا السلام علیک یا جدہ یا من اختارہ اللہ، اے وہ جسے اللہ نے چن لیا ہے. صرف نانا کو سلام نہیں کیا، اپنے نانا کا مرتبہ بتایا. کریم کربلا نے اختارنا، اسے اللہ نے اختیار کیا ہے، یہ اس کا تعارف بن کر یہاں پر آیا ہے، ورنہ اسے طائف میں آ کر پتھر کھانے کی ضرورت نہیں تھی. بندے نے مولا صادق سے پوچھا آپ کے نانا کی کم از کم معرفت کیسے رکھی جائے؟ جو شیعہ سنی مسلمان بیٹھے ہیں، حرمت رسول کے نام پر غریبوں کے رکشے جلا کر ریڑیوں سے کیلے اٹھانے والوں کو کیا پتا عزت محمد کیا؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. کبھی عزت مصطفیٰ پوچھنی تو علی اور علی کے بیٹوں سے پوچھو تو تمہیں پتہ چلے مصطفیٰ کس شان کا مالک ہے، اور تمہیں پتہ چلے مصطفیٰ کی شان کی حفاظت کی کیسے جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ لیکن اس سے پہلے کا سلام کیا اختارہ اللہ، اے من اختارہ اللہ، اے وہ جسے اللہ نے چنا ہے. مولا صادق سے بندے نے کہا کم از کم آپ کے نانا کی معرفت کیا رکھی جائے؟ امام نے ایک لفظ کہا اور خاموش ہو گئے، اور وہ لفظ سن کے آپ نہ بھی بولیں گے تو مسکرائیں گے ضرور. امام نے بس اتنا فرمایا ہمارے نانا کی کم از کم معرفت یہ ہے یاسین. جسے خطابت ہی نہیں سننی آتی وہ پھر 5 محرم کو میری طرف سے سلام قبول فرما. یاسین. امام خاموش ہوئے. مولا یہ تو حروف مقطعات ہیں، قطع شدہ ہیں، ان کے معنی تو کسی کو آتے ہی نہیں، یہ تو بے معنی ہے. امام نے فرمایا خاموش، جو بے معنی بات کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو بے معنی بات کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. میں نے حروف مقطعات پہ، الف لام میم پہ خمسے بھی پڑھے ہیں، اشرے بھی پڑھے ہیں، لیکن ایک فکرہ مجھے کہنا ہے. مولا یاسین آپ نے کہا آپ کے نانا کی کم از کم معرفت ہے، یاسین کیا ہے؟ کا انبیاء کی روحوں کو خلق کرنے سے پہلے 2000 سال قبل اللہ نے مصطفیٰ کو سامنے بٹھا کے کہا یاسین اے سب کے سردار. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. انبیاء کی روحوں کو بنانے سے 2000 سال پہلے میرے نانا کو سامنے بٹھا کے کہا اے سب کے سردار، اے چنے ہوئے. حسین فرما رہے ہیں من اختارہ اللہ. یہ چنا جانا کیا ہے؟ اسی چننے چنانے کا ہی تو سارا رولا ہے. دو آیتیں ہو جائیں اسی چننے پر تاکہ پتہ چل جائے. شبیر نے حدیث قصہ میں فرمایا من اختارہ اللہ، چنے ہوئے. چونکہ حسین فرما رہے تھے چنا ہوا وہ ہوتا ہے جسے اللہ چنے. یہ پیغام حدیث قصہ ہے احسان بٹی صاحب.
یہ مضمون محنتوں سے تحقیقوں سے نہیں بنتے، یہ سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل العباس کا کرم ہو تو گوہر نایاب عطا ہوتے۔ جو میرے پاس ہے میں بعین ہی پہنچانے لگا ہوں بغیر کچھ بچائے، سنبھالنا تمہاری ذمہ داری۔ اللہ نے سورہ دخان میں آواز دی، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے چنا ہے کچھ کو عالمین پر ان کے علم کی وجہ سے۔ آپ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، میں نے چنا ہے کچھ کو عالمین پر ان کے علم کی وجہ سے۔ کنہیں چنا ہے؟ رسول فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ آیت ہے جس کی حدیث میں بھی تفسیر میں بھی حدیث پیغمبر ہے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کی تفسیر میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اختارنا معاشر آل محمد علم علی العالمین، اللہ نے میری آل کو علم کی بنا پر عالمین پر چن لیا ہے۔ اللہ نے میری آل کو علم کی بنیاد پر عالمین پر چن لیا ہے۔ پتہ چلا عالم محمد کے بیٹے ہوتے ہیں۔ بندے نے کہا مولا صادق سے عالم کسے کہتے ہیں؟ ہر کسی کو عالم نہ کہا کرو، خدا کی قسم نہ کہا کرو۔ آج کل تو بندہ پتہ نہیں حجت، آیت، امام اور پتہ نہیں ولی کیا کیا لوگوں کو کہہ رہے، لیکن کبھی عالم بھی نہ کہا کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں عالم اسے کہتے ہیں جو کسی شے کا جاہل نہ ہو۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، جس سے فکرہ سمجھے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو کچھ لینے آیا ہے، میں بزرگوں سے دعا کا طلبگار ہوں، جو کسی شے کا جاہل نہ ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے میری آل کو عالمین پر چنا۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے میری آل کو عالمین پر چنا۔ میں اللہ کا انتخاب مانوں یا تیرا الیکشن مانوں؟ ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا۔ اگر فکرہ نہیں سننا تو میں بات بدل بھی دوں گا، لیکن اگلا جملہ آ رہا ہے، میں اللہ کا الیکشن مانوں یا تیرے سکیفے والے الیکشن کو مانوں؟ میں اللہ کا انتخاب مانوں یا تمہاری لگی ہوئی باریوں کو مانوں؟ جن کے لیے اللہ نے کہا میں نے ان کو چنا، اور چننے کا اختیار ہے کس کے پاس؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورہ قصص سے 68ویں آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ میں اللہ رب ہوں، جسے چاہوں خلق کروں اور جسے چاہوں اختیار دے کے چن لوں، اور جسے چاہوں میں اللہ اختیار دے کے چن لوں۔ ما کانا لہم الخیر، اور میں نے تمہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنا ہادی خود بناؤ، اپنا رہبر خود بناؤ، اپنا امام خود بناؤ۔ مولوی فرمان علی کا ترجمے والا قرآن جس شیعہ کے گھر میں ہے، سورہ قصص کی 68ویں آیت کا حاشیہ دیکھ لینا، ورنہ یہاں بھی مسجد و امام بارگاہ میں علامہ فرمان علی کا ترجمے والا قرآن ہوگا۔ اللہ فرما رہے میں نے امام بنانے کا اختیار، میں نے ہادی بنانے کا اختیار۔ دیکھو حدیث قصہ میں سیدہ نے لفظ اختارنا استعمال کر دیا، اور ہم ابھی 10 منٹ سے اسی ایک لفظ چننا پہ کھڑے ہیں۔ یہ سیدہ کے کلام کی تاثیر ہے، اگر پورا قرآن بھی اس کی تفسیر میں پڑھا جائے تو پھر بھی کم ہے۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے کہ اللہ نے امام بنانے کا، ہادی چننے کا، رہبر سلیکٹ کرنے کا اختیار بندوں کو نہیں دیا، یہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ صرف اس کا اختیار ہے کہ وہ ہادی چنے، وہ رہبر چنے، وہ امام بنائے، وہ تمہیں بتائے کہ تمہاری ہدایت کون کرے گا۔ ما کان لہ
لہم الخیرہ، یہ انسان کو اختیار نہیں دیا۔ تو آیت میں اگلا حصہ آ رہا ہے، اللہ اگر کوئی یہ حماقت کر بیٹھے کہ تیرے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنا ہادی چن لے، اپنا رہبر بنا لے، اپنا امام بنا لے، اپنا خلیفہ بنا لے، اپنا لیڈر بنا لے، اپنا پیشوا بنا لے، اپنا رہنما بنا لے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے کہا سبحان اللہ وتعالی اما یشرکون، میں اس شرک سے بری ہوں۔ میں اللہ کا قرآن ہے، معصوم کا فرمان ہے، ہاتھ اٹھانا، میں اس شرک سے بری ہوں۔ راجہ صاحب مجلس میں وہ بزرگ موجود ہیں، جتنی میری خطابت کا عرصہ نہیں اس سے زیادہ ان کی زندگیاں مجلسیں سننے میں گزر گئی۔ اگر نتیجے پہ دل بولے تو بولو، ورنہ علی کے بیٹوں کا حق بولنے کے لیے بندوں کی زبانوں کی ضرورت نہیں۔ ابو ذر جنگلوں میں چلا گیا تھا، ابو ذر مدینے سے نکل گیا تھا، ابو ذر شام سے نکالا گیا، ابو ذر ربضہ کے جنگل میں آ گیا۔ ایک دن شام کے حاکم نے خط لکھا، اب کسی علی علی سنا ہوگے، خط پھاڑ کے پھینک کے کہتا ہے آؤ پہاڑوں میں تمہیں بتاؤں علی کیا ہے، آؤ درختوں بتاؤں تمہیں علی کیا ہے۔ بسم اللہ، آپ سے بسم اللہ۔ یا علی امیر المومنین، 5 منٹ ابھی فضائل کے باقی ہیں، ذرا سر اٹھانا بھائی۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیر سبحان اللہ وتعالی اما یشرکون۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے چننے کا ہادی، رہبر، امام، رہنما، پیشوا، لیڈر اختیار تمہیں نہیں دیا، یہ اختیار میرے اپنے پاس ہے۔ اور اگر کوئی یہ حماقت کر بیٹھا تو سبحان اللہ، میں اللہ سبحان ہوں، اس کے اس شرک سے پاک ہوں، اس کے ایک شرک سے منزہ ہوں۔ گو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے واضح، جو اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ، اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا لیڈر، اپنا راہرو بنائے گا، میں اللہ اسے مشرک شمار کروں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ 8-10 بندوں کو ڈوز چاہیے، تو چلو ڈوز میں نے بھر لی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، 3 cc برداشت کرو یا 5 cc۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی بزم میں علی کا چہرہ چوم کے فرمایا، یا علی، جو تیری ولایت کے بغیر قیامت میں اللہ کے سامنے گیا وہ بت پرست بن کے جائے گا۔ علی امیر المومنین، جملے سن کے بھائی، نعرہ ایک بندہ لگائے گا بس، تو مل کے ایک ہی۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میری نظر میں وہ مشرک ہے جو اپنا ہادی خود بنائے گا، میں اس کے اس شرک سے بری ہوں۔ تو فیصلہ تو ہو گیا، اب پارٹیاں ہیں ٹوٹل 2، ایک وہ جن کے ہادی ہیں اللہ کے بنائے، ایک وہ ہیں جنہوں نے بنائے خود، چاہے الیکشن سے، چاہے سلیکشن سے، چاہے شورا سے، چاہے دھونس سے، چاہے دھاندلی سے، چاہے تلوار کے زور پر، چاہے مال کے زور پر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے جو علی کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ بندہ مشرک ہے جس نے ہادی، امام، رہبر، پیشوا، رہبر، امام، رہنما، راہرو، پیشوا اپنی مرضی سے بنایا، تو اب دونوں گروہ قیامت میں اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔
ایک منظر دکھانے لگا ہوں، اگر پسند آئے تو حدیث قصہ کے لفظ اختارنا پہ ہی آج ہم رک جائیں گے اور کل یہیں سے آگے کا سفر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سامنے محشر میں دونوں گروہ آ جائیں گے۔ ایک گروہ وہ آئے گا جن کے ہادی، جن کے امام، جن کے رہبر اللہ نے بنائے، جو منصوص من اللہ ہیں، جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہدنا الصراط المستقیم ذلک الکتاب لا ریب فیہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صالح المؤمنین اما یتساءلون عن النبأ العظیم والمدبرات امرا۔ وہ جو والفجر بھی ہیں، وہ جو واللیل بھی ہیں، وہ جو والشمس بھی ہیں، وہ جن کی زوجہ لیلۃ القدر ہے، وہ جن کا چہرہ والفجر ہے، جن کے بچے والتین والزیتون ہیں۔ ایک امام ہے ایسے اور دوسرے وہ ہیں جنہیں محلے والے بھی نہیں جانتے۔ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جس سے فکر سمجھ آئے بھائی۔ ہمارے ہادی کیسے، ہمارے رہبر کیسے، وہ جو قرآن میں ہیں، جن کی شان میں ہزاروں آیتیں ہیں۔ تم بھی کسی کی شان میں کوئی ایک چھوٹی موٹی آیت تو لے کر آؤ۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے پوچھا تھا، جب سے شیعہ ہوئے ہو علی کے قصیدے قرآن سے پڑھتے ہو، کیا پرانے پیروں کے لیے کوئی آیت نہیں ملتی؟ کہ آیت نہیں، پوری سورت ملی ہے، سورہ منافقون۔ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ علی کے حق میں جو بندہ بول سکتا ہے، بولو دم دم سخی سردار کلندر۔ آپ کے کیا کہنے، آپ صدر سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ آ جائیں گے محشر میں دونوں گروہ۔ سب سے پہلے اللہ کسی کو نہ بلانا، اللہ سب سے پہلے علی کے شیعوں کو بلانا، جنہیں زمانہ مشرک کہے، غالی کہے، رافضی کہے، نصیری کہے، سب سے پہلے ہمیں بلانا اللہ، اور بلا کر لینا حساب نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اعمال کا۔ اللہ کہے گا وہ تو میں حساب لوں گا، مگر میں نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا تھا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ میں قیامت میں ہر کسی کو ماں باپ کے نام کے ساتھ نہیں، امام کے نام کے ساتھ۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ اللہ کسی کو نہ بلانا، سب سے پہلے علی کے شیعوں کو بلانا، ان ماتمیوں کو بلا لینا جنہیں زمانہ کہتا ہے یہ پوری رات ماتم کرتے ہیں اور پورا دن سو جاتے ہیں۔ اللہ تو ہم ماتمیوں کو بلا لینا۔ اللہ بلا کے پوچھے گا بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، جیسے تو نے نماز پڑھنے کا کہا تھا، پروردگار عالم ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، ہم نمازیں 5 نہیں 2 پڑھ سکے، 4 پڑھ سکے، کبھی نہیں بھی پڑھ سکے، کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فجر کے وقت الارم ہی نہیں بولا۔ یاد رکھنا، نماز کا منکر کوئی بھی ہو، علی کا شیعہ اللہ کرے کوئی نہ ہو، رہ جائے اس سے معافی مانگ لینا، کوشش کرنا دوبارہ نہ رہے۔ اللہ ہم نہیں پڑھ سکے، اللہ روزے آئے تھے، اللہ ہم ایک دن نہیں اٹھے، روزے پورے نہیں رکھے، اللہ حج پہ جانے کے پیسے نہیں تھے، اللہ بارگاہ بڑی مشکل تک جاتے تھے، ہم نے قربان کر دیا اولاد کا شکم حسین کی عزاداری کے لیے، اللہ ہم زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے تھے، ہم پہ تو خود بھی صدقہ لگتا تھا سیدوں کے علاوہ، اللہ ہم تجھے کیا دکھائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہے گا خالی
عمل لے کے میرے پاس آئے ہو، یہ بتاؤ امام کون سے ہیں، تب ہم خوش ہوں گے۔ علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ جتنے بندے آئے ہیں میرے مولا مظلوم کی عزاداری میں، آج محمد علی ورک کا پیغام مرکزی امام بارگاہ دربار حسین بھٹا چوک سے پورے ملک میں جائے تو لطف آئے۔ اللہ ہمارے علی امام، ہمارے حسن امام، ہمارے حسین امام، اللہ کہے گا ہاں ان کے ساتھ ہی تمہیں اٹھانا تھا، تم یہ تمہارے امام ہیں، یہ تو منصوص من اللہ ہیں۔ جو ہی ہم اعمال نہ ہونے کی وجہ سے جھکے ہوئے سر اٹھا کر اپنے ائمہ کی زیارت کریں گے، آواز پروردگار آئے گی، گھبرا کیوں رہے ہو، وہاں جاؤ جہاں یہ 12 جا رہے ہیں، وہاں جاؤ۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی۔ جس کے چہرے پہ محراب ہے، جس کی پیشانی پر نمازوں کے نشان ہیں، ہر اس نمازی ماتمی عزادار حسین کی تائید اگلے جملے پر چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ایک پارٹی، نپٹ گئی۔ اب آئے گا دوسرا گروہ، ماشاءاللہ سر کور، اتنی یا اتنی داڑھی، ٹخنے بھی ننگے، درمیان سے مانگ بھی نکلی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی، پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، مگر میں نے تو وہ ایسے ہی دیکھے۔ یہ ایک دفعہ آئیں گے محشر میں، اللہ کہے گا بتاؤ کیا لائے؟ اللہ نمازیں پوری، چیک لسٹ پہ ٹک، روزے پورے، نمازیں پوری، حج الحاج، زکات اللہ بینک میں الگ کٹواتے تھے، ویسے الگ دیتے تھے۔ اللہ کہے گا سب کچھ ٹھیک۔ اچھا اب یہ بتاؤ، یوم ندعو کل اناس بامامہم کا کیا جواب ہے؟ امام کون سے لائے جن سے تمہیں پہچانا جائے؟ سر پھینک کے کہیں گے وہ اللہ کہے گا انہیں اپنی خبر نہیں، وہ تمہارا کیا۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، جسے فکر سمجھ آئے۔ اب پلٹنا سورہ قصص کی آیت نمبر 68 کی طرف۔ پوری مجلس ختم ہو جائی آج اختارنا پہ، چونکہ شبیر نے اپنے نانا کو کہہ دیا تھا میرا سلام ہے اے من اختارہ اللہ، جسے اللہ نے چنا ہے، تو چنے ہوئے پر مجلس تمام ہو گئی۔ کل یہیں سے گفتگو کو متصل کریں گے۔ اللہ کہے گا اچھا تمہارے پاس اعمال پورے ہیں تو پھر امام کون سا ہے؟ اللہ کہے گا وہ تمہارے امام ہیں۔ یہ تو میرے چنے ہوئے نہیں، یہ تو منصوص من اللہ نہیں۔ تو کہے گا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میں نے قرآن میں کہا تھا سبحان اللہ و تعالی، میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں۔ جبرائیل نمازیں کاٹو، روزے کاٹو، میں مشرکوں کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ آپ صدر سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جسے اللہ چن لے، جسے اللہ چن لے، ہم نے انہیں مانا۔ اللہ نے چنا، مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھا کے دکھایا، یہ حسن ہے، یہ حسین۔ مصطفیٰ دکھاتے رہے، امت رلاتی رہی۔ اتنا رلایا میرے مظلوم مولا حسین کو، شبیر مولا اپنی بہنوں سے کہہ رہے تھے میں وہ مظلوم ہوں جسے مارنے سے پہلے بھی مارا جائے گا،
जिसे मारने के बाद भी मारा जाएगा। अज़ादारो, जुमले का मकसद समझते हो? इसी एक जुमले में मसाइब बंद है पूरी करबला का। इसे मारने से पहले कभी अकबर की बर्छी पे मारा गया, कभी गाजी के बाजुओं पे मारा गया, कभी कासिम के टुकड़ों पे मारा गया, और आज जिनके नन्हे नन्हे जनाजे बरामद होंगे उनके गम में इसे इतना तड़पाया कि एक का तो जनाजा ही 18 किलोमीटर दूर गिरा। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा, अज़ादारान मज़लूम करबला, आज ओनो मोहम्मद शहजादगाने पाक मुअज़्ज़मा सैयदा शरीकतुल हुसैन मुअज़्ज़मा मुख़द्दरा आलिया अदीलतुल हुसैन है। ये वो शहजादे हैं। इराक के एक नौजवान मोमिन ने इरादा किया कि क्यों न इस दफ़ा अशरा मुहर्रम में हम औनो मोहम्मद की शबीह ताबूत बरामद करें, जो ये ज़ियारत बड़ी कम जगह पर बरामद होती है। एक दफ़ा कहता है मैंने इरादा तो किया, मगर फिर अपने ही जहन में सोचा कि जिन्हें सगी मां नहीं रोई उन्हें रोने के लिए कौन आएगा। कहता है मैं ये सोचता हुआ सो गया, मैंने ख्वाब में देखा एक जख्मी आया है जिसके तीरों में तीर लगे हुए हैं, उसकी कटी हुई गर्दन उसके हाथों पर है। वो रो रो के कह रहे कोई आए ना आए, अपने भांजों के जनाजे पर हुसैन जरूर। हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़ादारो, ये वो मजलूम हैं जिन्हें मां नहीं रोई। एहतराम अली अकबर में जब निकले हैं ना ये दोनों शहजादे मदीना से माँ के साथ, तो सबको पता है सरकार अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने फरमाया एक अकबर का फिदिया मेरी तरफ से है, एक आलिया अकबर का फिदिया आपकी तरफ से है। पता है फिर फिदियों के साथ रस्ते में माँ ने क्या किया? आलिया की सवारी के महमिल के एक तरफ औन की सवारी, एक तरफ मोहम्मद की सवारी। ना बीबी ने औन को देखा ना मोहम्मद को देखा। बच्चे कहते हैं अम्मा हमारी तरफ देखती क्यों नहीं है? जलाल में आके कहती है खाजी इनके घोड़े दूर ले जा, मेरा अकबर कहाँ है? मुझे अकबर की जियारत के बिना चैन नहीं आ रहा। अज़ादारो, जुमला सुनोगे? ये नहीं कि बीबी ज़ैनब आलिया कोई सख्त गिर माँ है जो बच्चों से प्यार नहीं करती, लेकिन बीबी ने एक दर्स दिया है दुनिया की माँओं को। जब हुसैन का नाम आ जाए, जब मिशन बड़ा हो, तो औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर देना। कभी हुसैन पर बेटे देने से दरेग न करना। इसीलिए तो सलाम है हर जंजीर जन मातमी की माँ को कि बेटा जंजीर चला के जाता है, माँ कहती है बेटा कम मार के आया है। हुसैन का जंजीर और चला करा। लेकिन अज़ादारो, अगर रोना चाहते हो औन मोहम्मद को तो फिक्रा सुनोगे। जब तुम जंजीर का पुरसा करके घर जाओ, माएँ बहनें बेटियां कोई पुश्त साफ करेगी, कोई मरहम लगाएगी, कोई पानी में हल करके खाके शिफा लगाएगी, मगर जिन्होंने सज्जाद की पुश्त साफ करनी थी उनके हाथ बंधे हुए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़ादारो, बड़ी हसरत है औन मोहम्मद की। पता है मैंने सैयद सज्जाद का फिक्रा क्यों मुत्तसिल किया? चूंकि पहला मजलूमियत का फिक्रा मैं इसी मौला की ज़बानी पढ़ता हूँ। जब 13 मुहर्रम भट्टी साहब लाशें दफना के आए ना सैयद सज्जाद, कूफा के मैदान कनासा में अली की बेटी 6 दिन हाथों में रस्सियां बांध के खड़ी रही। 14 मुहर्रम की सुबह पूछती हैं दफनाए सज्जाद मेरे भाइयों को। जी फूफी अम्मा, मेरा अकबर किस हाल में था, मेरा गाजी किस हाल में था, मेरे शब्बीर का बताओ हाल कैसा था, और अली असगर बाप के सीने में ठीक से दफन हो गया? कहाँ फूफी अम्मा, सारे दफन हो गए। खामोश होके खड़ी हो गई। कहा
तूने ओनो मोहम्मद का नहीं पूछा? रो के कहती है मैं सदकों का नहीं पूछती। सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा मैं जब दफन करने गया ओन के हाथ में अभी भी तलवार थी, जैसे कह रहा हो अम्मा देख मैंने बाहर जीन छोड़ी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। चलो मातम की तैयारी करो, मैं एक फिक्रा और पढ़ूं। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये वो शहजादे हैं। माँ करबला में आ गई मगर कई दिन गुजर गए, बच्चों के रुख अनवर की तरफ नहीं देखा। ये नूरानी शहजादे, ये वत्तीन व ज़ैतून के फूल, जो एक हैदर कर्रार है, एक जाफर तैयार है, ये अली के नवासे, ये जाफर तैयार के पोते। करबला की शब आशूर में हर माँ ने बच्चों को तैयार करना शुरू किया। गाजी फरमाते हैं मैं उस खैमे के बाहर ततहीर का निगहबान बन के खड़ा था, जहां अंदर से अली की बेटी ने बच्चों को कहना शुरू किया, ओन मोहम्मद नहीं देखूंगी तुम्हारे चेहरों की जानिब जब तक मामू हुसैन मरने की इजाजत ना दें। अगर चाहते हो मैं तुम्हारी जियारत करूं तो पहले मामू से मरने की इजाजत ले आना। ओन मोहम्मद याद रखना मैं हूं हुसैन की शरीका, करबला की मस्तूरात की सरदार। कोई ये ना कहे कि मेरे बेटे कम लड़े। ऐसे लड़ना जैसे हैदर कर्रार लड़े, ऐसे लड़ना जैसे जाफर तैयार लड़े। ओन मोहम्मद और एक बात याद रखना, अगर दरिया पर पहुंच जाओ पानी के करीब ना जाना। मेरा असगर अभी प्यासा है, मेरा अकबर अभी प्यासा है। जी अम्मा आपका हुक्म हो गया। राजा साहब जो मातमी कहता है ना, इन शहजादों की शहादत से ज़हन मानूस नहीं, गिरिया नहीं होता। आज उस बंदे को दावत मातम मोहम्मद अली विरक ज़ाकिर हुसैन होके देने लगा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैंने कभी इनके मसाइब के लिए नहीं पढ़ा, ये मेरे अपने दिल की हसरत है। चूंकि नहीं रो सकते बीबी आलिया की जोड़ी को वैसे जैसे रोने का हक है। फिक्र सुनना अज़ादारों 10 का दिन आया। गाजी कहते हैं उस वक्त मेरी जान निकल गई जब मेरे भांजों ने पंजों के बल खड़े होके कहा मामू हुसैन हम भी जवान हैं, हमें लड़ने की। या हुसैन ये मयारे गिरिया है, ये शाम के मलका के बेटों को रोने का हक है। अज़ादारो चलो मैं फिक्रा तुम्हें समझा के पढ़ लूं। कहने लगे ओनो मोहम्मद जो कमसिन हैं मगर हैदर कर्रार हैं, मगर जाफर तैयार हैं, पंजों के बल खड़े होके कहते हैं मामू हमें मरने की इजाजत दे। हुसैन ने दोनों को गले लगाया, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, एक मेरे चचा की निशानी हो, एक मेरे बाबा की निशानी हो। का मामू क्या करें, वहां माँ मुंह फेर लेती है, आप इजाजत नहीं देते। हम माहिए बेआब की तरह कभी तड़प के उधर जाते हैं। मामू तू मुश्किल कुशा का बेटा है, हमारी मुश्किल आसान कर। का जाओ ओन मोहम्मद मरने की इजाजत है। हमीद कहता है दोनों शहजादे माँ के खेमे में आए। अम्मा मामू ने इजाजत दे दी। कई महीनों बाद अली की बेटी ने अपनी जोड़ी का चेहरा देखा, कहती है अब मैं सुरखरू हूं, मेरी कुर्बानियां हुसैन ने कबूल कर ली हैं। अज़ादारों नए कपड़े माँ ने पहनाए। हमीद कहता है जैसे हसन और हुसैन ईद के दिन मदीने में आए, ऐसे ओनो मोहम्मद करबला के मैदान में आए। 30,000 का लश्कर इन दोनों शहजादों ने मारा। ओन का गला कटा। 9 मील हुदूदे करबला के बाहर मोहम्मद कहां गिरा, 3 मील खैमों से दूर उमर साद के खैमे के करीब घिर गया फौजों में मेरा शहजादा मोहम्मद, बीबी आलिया का छोटा बेटा।
جس نے پرسا دینا ہے میرے ساتھ تیاری کرنا. کہ اس نے عمر سعد کے خیموں کی رسی کاٹی, اندر گئے, انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ عمر سعد کو پکڑے. اس کتے کا ایک نوکر ہے جس کا نام عامر بن نفیل ہے, اس نے تلوار گھما کر محمد کے بازو پہ ماری. شہزادے کا بازو قلم ہوا, کہتا ہے مامو غازی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اچھا چلو, اگر حوصلہ ہے, کل تم نے 3 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کیا, اگر آج برداشت کر رہے ہو تو پھر میں بھی مصائب کی جو حسرت کل کی رہ گئی اسے آج پورا کرنے لگا ہوں. عزادارو, اونو محمد شہید ہو گئے. شبیر آئے خیمے کے در پہ, علیہ بیٹے مارے گئے, بی بی خاموش, آنکھوں میں آنسو, لبوں پہ ہلکا سا تبسم. بھائی کا چہرہ دیکھا, بی بی بیٹے مارے گئے, بھائی کے آنسو صاف کیے, خاموش کھڑی رہی. حسین نے جہاں رسیاں بندنی تھی ان شانوں پہ ہاتھ رکھا, ہلا کے کہتا ہے تیرے بیٹے قتل ہو گئے, کہا تو کیوں گھبراتا ہے, ایسے کئی اونو محمد تیرے حسین قربان. یا حسین یا حسین یا حسین. عزادارو, اگر برداشت کرو تو ایک فکرہ اور پڑھو. شہادت ہو گئی اونو محمد کی, لاشیں خیموں میں نہیں بی بی زینب نے منگوائے. ہوا کیا, شام چلی گئی اون کی ماں, بازار عبور کر کے, بازار کی دیواروں پہ سروں کا خون سجا کے, علی کی ولایت کو زندہ باد کروا کے, زندان میں سکینہ دفنا کر جب رہائی ہوئی نا, شام میں پہلی مجلس عزا ہوئی. بی بی نے فرمایا سجاد غریبوں کا ذاکر بن کر ذرا مجلس تو شروع کر. سجاد تو مجلس پڑھے گا, باقر زیارت برآمد کرے گا. ابھی زیارت نہیں آئے گی. تبرک میں لٹی ہوئی چادریں دینا. 5 محرم ہے, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, غریب کا عشرہ آدھا آج ختم ہو رہا ہے. تبرک میں لٹی ہوئی چادریں دینا. مجمع میں کون ہوگا, پہلی مجلس کے مجمع میں کون ہوگا, کہ اکبر کی ماں, قاسم کی ماں, اصغر کی ماں, لاہور والی ملکہ, اور شام کی عورتیں. شام کی عورتیں مجمع میں آ کے بیٹھنے لگی. بی بی زینب نے 2 پتھر اٹھائے, اٹھا کے کہتے ہیں اگر کسی کی حسرت ہو آؤ, مجھ زینب کا سر حاضر ہے, مجھے پتھر مارو. بیبیاں رونے لگی. سجاد نے مجلس شروع کی, ہائے میرا غریب بابا حسین. حسین کا سر لے کر مولا باقر اندر آئے. بی بی عالیہ نے اٹھ کر بھائی کا سر سینے لگایا, کہا ہائے میرا جوان اکبر. اکبر کا سر آیا, اکبر کی ماں نے لیا, کہا ہائے میرا قاسم. قاسم کا سر آیا, قاسم کی ماں نے لیا. سجاد کہتے ہیں ہائے میرے اونو محمد. 2 سر آئے مگر بی بی زینب نہیں اٹھی. شام کی عورتیں کہتی ہیں سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, کہا وہ مری نہیں, وہ